الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6 اردو میں آج ہم سبق نمبر 11 تیمارداری کی ریڈنگ اور اس کی مشق کریں گے۔ سبق نمبر 11 تیمارداری۔ تیمارداری کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال، خیال رکھنا۔ اسلام اپنے معاشرتی نظام کی بنیاد رنگ و نسل، وطن اور قوم پر نہیں رکھتا۔ اس کے نزدیک انسانیت میں سارے انسان برابر ہیں اور ایک دوسرے کی ہمدردی، مدد اور غم گساری کے مستحق ہیں۔ جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسلام انسانوں میں جس فرق کو مانتا ہے وہ فکر و نظر، خیالات اور عقائد کا اختلاف ہے۔ یہیں سے اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے اور اسی کی بنیاد پر مسلم اور غیر مسلم کا فرق قائم ہوتا ہے۔ فکر و نظر، خیالات اور عقائد کے اس بین فرق کے باوجود وہ انسانی رشتے کو منقطع نہیں کرتا جہاں تک کہ انسانی ہمدردی کا تعلق ہے۔ اسلام غیر اسلامی معاشرے کو بھی زیادہ سے زیادہ ہمدردی کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اسلام نے تیمارداری اور عیادت کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ ہر وہ شخص جو بیمار ہے یا کسی آزار میں مبتلا ہے، جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے ایک مسلمان کو اس سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ پھر اسلام نے تیمارداری اور عیادت کے بھی آداب سکھائے ہیں، مثلاً یہ کہ جب آپ کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر جائیں تو اس سے اظہار ہمدردی کیجیے، اسے تسلی و تشفیع دیجیے اور اسے اللہ کے فضل و کرم کا مزہ سنائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، اس کی صحت کے لیے دعا فرماتے اور فرماتے کہ انشاءاللہ جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ تیمارداری اور عیادت کے آداب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جایا جائے تو اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا دل کس چیز کو چاہتا ہے۔ اگر وہ چیز اس کے طبیب اس کو منع نہ کرتے ہوں اور عیادت کرنے والے میں اس کی قدرت بھی ہو تو وہ چیز اس کے لیے مہیا کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا تھا، جن میں سے ایک بات بیمار کی مزاج پرسی ہے۔ عیادت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جائیں تو نہ اس سے زیادہ باتیں کی جائیں اور نہ اس کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھا جائے اور نہ آواز بلند کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھنا اور شور و شغب نہ کرنا سنت ہے۔ تیمارداری اور عیادت کے آداب میں یہ امر بھی واجب تعمیل ہے کہ جب کسی کے گھر عیادت کے لیے جایا جائے تو احتیاط سے ایسی جگہ بیٹھا جائے جہاں سے گھر کی خواتین پر نظر نہ پڑے۔ عیادت کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرو، کیونکہ مریضوں کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے لیے جو دعا فرماتے وہ یہ تھی: اے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر، اے انسانوں کے رب اس کو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں، تو اسے ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیمارداری کی ایسی بلند روایات قائم ہوئیں کہ بعد میں اس نے ایک مستقل فرض و فن کی حیثیت اختیار کر لی۔
اسلامی جنگوں میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیمارداری کی بنیادیں رکھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری اور عیادت کو عبادت کا درجہ عطا فرمایا۔ سبق کی ریڈنگ ہو گئی ہے، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں ہمارے پاس سب سے پہلے الفاظ معنی نمبر 1 ہے معاشرتی نظام، لوگوں کا رہنے سہنے کا طریقہ، فکر، سوچ، پریشانی، نقطۂ نظر، نظریہ۔ نظر، پکی رائے قائم کرنا، دیکھنا، آنکھ، توجہ۔ بیان، واضح، جسے بیان کر دیا گیا ہو، باوصف، باوجود۔ آزار، دکھ، تکلیف، مصیبت۔ مزدہ، خوشخبری۔ امر، بات، حکم، معاملہ، جس کو موت نہ آئے۔ واجب تعمیل، جس کو ماننا ضروری ہو۔ مشق میں ہمارے پاس الفاظ معنی کے بعد سوال جواب ہے، اب ہم سوال جواب کریں گے۔ سوال جواب میں سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، اسلام اپنے معاشرتی نظام کی بنیاد کس چیز پر رکھتا ہے؟ جواب، اسلام اپنے معاشرتی نظام کی بنیاد انسانیت، ہمدردی اور بھائی چارہ وغیرہ پر رکھتا ہے۔ سوال نمبر 2، اسلام عیادت کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کے بارے میں کیا رویہ رکھتا ہے؟ جواب، اسلام نے تیمارداری اور عیادت کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ ہر وہ شخص جو بیمار ہے یا کسی آزار میں مبتلا ہے، آزار مطلب تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہے، جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، ایک مسلمان کو اس سے ہمدردی کرنی چاہیے، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کی پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے لیے کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر، اے انسانوں کے رب اس کو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں، تو اسے ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ سوال نمبر 4، اسلامی جنگوں میں کن ہستیوں نے تیمارداری کی بنیادیں رکھیں؟ اسلامی جنگوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیمارداری کی بنیادیں رکھیں۔ سوال نمبر 5، اسلام میں تیمارداری کا کیا درجہ ہے؟ جواب، اسلام میں تیمارداری اور عیادت کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے بعد خالی جگہ ہے ہمارے پاس۔ خالی جگہ میں سب سے پہلی ہے خالی جگہ، اسلام غیر اسلامی معاشرے کو بھی ہمدردی کا ڈیش قرار دیتا ہے۔ کیا قرار دیتا ہے؟ مستحق قرار دیتا ہے۔ خالی جگہ نمبر 2، اسلام نے تیمارداری کے بھی ڈیش سکھائے ہیں، آداب سکھائے ہیں۔ بلینک میں آ جائے گا آداب۔ خالی جگہ نمبر 3، مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھنا اور ڈیش نہ کرنا سنت ہے۔ کیا نہ کرنا سنت ہے؟ شور و شعب۔ نمبر 4، جب عیادت کے لیے کسی کے گھر جاؤ تو ایسی جگہ بیٹھو جہاں سے ڈیش پر نظر نہ پڑے۔ کن پر نظر نہ پڑے؟ گھر کی خواتین پر نظر نہ پڑے۔ خالی جگہ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈیش کی بلند روایات قائم ہوئیں۔ کس کی بلند روایات قائم ہوئیں؟ تیمارداری کی بلند روایات قائم ہوئی۔ خالی جگہ کے بعد اب ہم خالی جگہ کے بعد سوال ہے ہمارے پاس، درج ذیل کے واحد کے جمع لکھیں اور جمع کے واحد لکھیں۔ آپ کو واحد بھی دی گئی ہوں گی، ان کے جمع لکھنے ہوں گے اور جمع بھی دی گئی ہوگی
ان کے واحد لکھنے ہوں گے۔ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس عقائد، یہ آپ کو جمع دی گئی ہے، آپ نے اس کی واحد لکھنی ہے۔ واحد ہمارے پاس کیا ہے؟ عقائد کا واحد ہے عقیدہ۔ آداب، آداب کی واحد ہے ادب۔ روایات، روایات کا واحد ہے روایت۔ نشان، یہ آپ کے پاس واحد ہے، آپ نے اس کی جمع لکھنی ہے، تو نشان کی جمع ہوگی نشانات۔ صحابہ، واحد کی جمع لکھیں گے اصحاب۔ حال، اس کی جمع لکھیں گے احوال۔ وصف، اوصاف۔ فکر، افکار۔ خیالات، یہ جمع ہے، اس کی واحد لکھو گے آپ۔ خیالات کی واحد ہے خیال۔ اختلاف، اس کی جمع ہو جائے گی اختلافات۔ سبق نمبر 11 تیمارداری کی ریڈنگ اور مشق کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔